औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत, और आप बॉक्स न्यूज़ के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे मुसलसल फॉलो करते हैं। अभी उनकी तादाद तो बहुत कम है, इसमें मेरी भी बहुत ज़्यादा बुनियादी गलतियाँ हैं। मेरे जो वीलॉग थे वो काफ़ी हद तक प्रमोट हो चुके थे और काफ़ी अच्छे व्यूज़ उन पर आना शुरू हो गए, लेकिन मेरा मसला है मैं महीना 2 महीने के बाद कभी वीलॉग करता हूँ। लेकिन अब मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि अब मैं बाकायदा के साथ अपना जो वीलॉग का सिस्टम है इसको इंशाल्लाह शुरू करूँगा, और दिन में 1 या 2 वीलॉग मैं बनाऊँगा। ये तीसरी चौथी वीडियो जिसमें मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वाक़यातन अब सीरियस हूँ इस मामले में। और काफ़ी दोस्तों से मैं जब बार बार बात करता हूँ कि यार अभी मेरी बहुत छोटी सी आवाज़ है, इंशाल्लाह मेरी आवाज़ बड़ी हो जाएगी। लेकिन दोस्त मुझे ये कहते हैं कि यार लियाकत भाई आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, आपकी आवाज़ बड़ी है। नहीं, मेरी आवाज़ बड़ी नहीं है, मेरी आवाज़ भी छोटी है, इसका हजम छोटा है। लेकिन आज मैं जिन लोगों के लिए बात करने जा रहा हूँ, जिन हस्तियों के लिए बात करने जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान, पाक व हिंद की बहुत बड़ी हस्तियाँ। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और इलामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के बारे में आज का जो मेरा वीलॉग है कि इलामा खादिम हुसैन रिज़वी ने किस तरह इस्लाम के अलम को बुलंद किया और कितनी बुलंद व बाला आवाज़ के साथ उन्होंने इस्लाम के जितने दुश्मन थे उनके दिलों को ही दहला कर रख दिया। इन पे मैं बाद में बात आऊँगा। मैं दाता अली हजवेरी साहब से शुरू करके तो इलामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। लेकिन उससे पहले आज 8 सितंबर है, और 8 सितंबर को अगर पाक अफ़वाज का ज़िक्र ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। पाक अफ़वाज आज हमारी बहरिया के नाम पर है, और बहरिया ने जो कारनामे 1965 के दौरान अदा किए, पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा जहाज़ नहीं था जो कि त्यारा बरदार जहाज़ हो। एटमी आबदोज़ भी नहीं थी, आबदोज़ गाज़ी के नाम से एक बड़ी एटमी आबदोज़ हमारे पास मौजूद थी। उसके अलावा और बहरी बेड़े में काफ़ी जहाज़ शामिल थे, लेकिन किसी के पास भी कोई मिसाइल सिस्टम तो थे, लेकिन किसी भी जहाज़ में फ़ज़ाई त्यारा जो था उससे हम हमला नहीं कर पा सकते थे। और पाकिस्तान की जो उस वक़्त की अपना उनके चीफ़ थे बहरिया के, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम भारत के पानियों में जाकर भारत को रोकें, और इतना दलेराना फ़ैसला कि इतने नज़दीक जाकर आपने दुश्मन को अपना हमले करने से रोक दिया, और दुश्मन को ये भी पता है कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा तैयारा नहीं है जो कि बहरी जहाज़ से अपना हम पर हिट कर सकते। और भारत के पास उस वक़्त तकरीबन 6 से 7 ऐसे बहरी बेड़े मौजूद थे जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान पर हमले कर सकते थे। और उन गाज़ियों, उन शहीदों को सलाम जिन्होंने इस वतन के लिए अज़ीम कुर्बानियाँ दी, और इस वतन का जो दिफ़ा है वो आज भी कर रहे हैं। तो 8 सितंबर के गाज़ियों और शहीदों को मेरा भी सलाम और पूरी कौम का सलाम। बात करते हैं दाता अली हजवेरी की। दाता अली हजवेरी का मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, जो बड़ा फ़ेमस किस्सा है। लेकिन एक ऐसा किस्सा भी है जो कि मेरी ज़ाती आप बीती है, मेरी ज़ाती 5 से 6 आप बीती हैं, लेकिन वो मुझे इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करता जाऊँगा। और आप हैरत में पड़ जाएँगे कि वाक़यातन दाता अली हजवेरी के अगर उर्स पर और उनके दरबार पर 24 घंटे इतना रश होता है, तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हम जैसे जो लोग हैं, जब उनकी मुरादें, उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी होती हैं, तो फिर उनका अकीदा और उनकी मोहब्बत जो होती है इन वलियों बुज़ुर्गों के साथ किस तरह सिस्टम के साथ वो अटैच हो जाते हैं, और फिर वो ये जो राब्ता है वो कभी भी ना ख़त्म होने वाला राब्ता बन जाता है। आप दरबार पर कितना जाते हैं ये मायने नहीं रखता, दरबार के साथ और अली हजवेरी के साथ आपकी जो अकीदत है असल तो वो मायने रखती है। वो एक गोरा था, वो जब हज़रत दाता गंज बख्श हज़रत दाता रहमतुल्लाह अलैह के पास जब आता है, तो उन्हें कहता है कि आपके मोज़े तो मैंने बड़े सुने हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक आपका कोई भी मोज़ा नहीं देखा। तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपने खादिम को कहते हैं कि जाओ, अंदर जाओ, और एक चाय का कप जो है वो बना के लाओ। वहाँ पर एक नया चाय का जो प्याली है वो पड़ी होगी, और उसी पिरच प्याली के साथ तुमने चाय ला के तो हमारे जो मेहमान हैं इनको देनी है। जब वो चाय लेकर आता है तो चाय की प्याली को पकड़ता है तो वो हैरान और परेशान हो जाता है। ये वो मखसूस चाय की प्याली होती है जिसके अंदर वो अपने घर में चाय पीता है। तो वो उसी वक़्त इस्लाम कबूल करता है, हज़ूर दाता रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को चूमता है, बोसा देता है और कहता है कि आपकी करामात मैंने देख ली है, मैं इससे ज़्यादा आपकी करामात नहीं देखना चाहता। मुझे इल्म हो गया कि अल्लाह ने आपको बहुत नवाज़ा है, और अल्लाह की ख़ास रहमत है आप पर। और हज़रत दाता अली हजवेरी ने वहाँ पर सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह के नबी का ज़िक्र किया।
انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا، وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ ولیوں بزرگوں کے درباروں پر جاتے ہیں تو اللہ کے حضور آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ولی کے دربار پر، آپ کے اس چاہنے والے کے دربار پر کھڑے ہیں، میرے اللہ ان کی وسالت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اسلام کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی وسالت سے دعا نہیں مانگ سکتے، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کروائیں، کسی سے دعا کروائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ سنے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عمرے اور حج پر جب لوگ جاتے ہیں تو اسپیشلی ان کو کہتے ہیں یار میرے لیے وہاں پر ضرور دعا کرنا، اور بالخصوص یہ دعا کرنا کہ میں بھی اپنے نبی کے قدموں میں پہنچوں اور اپنے پیارے اللہ کا جو گھر ہے اس کو میں بھی بوسہ دے سکوں۔ علامہ خادم حسین رضوی، علامہ خادم حسین رضوی ایک ایسی شخصیت تھی، ایک ایسا بڑا نام تھا، اس نے پوری دنیا میں جتنے بھی گستاخ رسول تھے ان کے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا، اور اپنا ایک خوف کا ایسا عالم ان پہ بھر دیا کہ ان کے دور میں جب تک وہ زندہ رہے کسی بھی شخص کی اتنی جرت نہیں ہوئی دوبارہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ جب فرانس کے صدر اور بھارت کا نریندر مودی جیسے گندے لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی حمایت کی تو لاہور کی گلیوں سے ایک آواز گونجتی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اور ان تمام لوگوں کو دلوں پر اس نعرے نے ایک ایسی چھاپ چھوڑی کہ وہ خوف کی ایک ایسے خوف کے عالم میں مبتلا ہو گئے کہ ان کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ دوبارہ وہ جو ہے نا اپنا کوئی بھی ایسی گستاخانہ حرکت کر سکیں۔ آج علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جانے کے بعد ہم نے اکا دکا واقعات ضرور دیکھے ہیں، اور اس پہ بھی حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے، ان کی محبت کو، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، دیکھیں کسی بھی مسلمان کے اندر اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دل میں ہے، لیکن محبت کا اظہار بھی کوئی کوئی کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن آوازیں وہی میرے نبی کو بھی پسند ہیں جو کہ اونچی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز کو بلند کریں اور یہ کہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم حاضر ہیں، اپنی جان کا جو نذرانہ ہے وہ بھی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی کبھی بھی اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، تا زندگی، وہ تا مرگ جب وہ اس دنیا سے اپنا انہوں نے کوئی کوچ کیا، اس دنیا فانی سے جب وہ چلے گئے، تو اس وقت بھی ان کے نام پر جو زبان پر جو نام تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی نبی کی حرمت کے لیے وہ کھڑے رہے۔ میں ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں نے کہا آپ کی جگہ میں ایک چھوٹا سا قصہ ضرور شیئر کروں گا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا۔ میں تقریباً 19 سے 20 سال کا تھا اور میں کرکٹ کا بہت زیادہ شوقین تھا، میں اس وقت کرکٹ ہی کھیلتا تھا، کرکٹ کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ حالانکہ اس دور میں ہوٹل کا کام کرتا تھا، ہمارا اپنا ہوٹل تھا، لیکن میں ہوٹل پہ ٹائم نہیں دیتا تھا، میں اپنے کرکٹ کے میدانوں میں میرے ہفتے میں 3 سے 4 میچز ہوتے تھے، کیونکہ میں پاکستان ریلوے کی طرف سے بھی کھیلتا رہا ہوں، پاکستان اسٹیٹ لائف کی طرف سے کھیلتا رہا ہوں، اور لاہور ایل ڈی اے کی طرف سے بھی میں تھوڑا سا کھیلا ہوں، تو میں بہت زیادہ مصروف تھا ان دنوں میں۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک ایسا خوف آ گیا، ایک ایسی خوف کی لہر دوڑ گئی میرے اندر کہ جیسے ہی کوئی بندہ آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ میری جان لینے آیا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ کر رونے لگ پڑا۔ یہ تقریباً 15 سے 20 دن یہ سلسلہ میرے ساتھ رہا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ خوف میرے دل میں کہاں سے آیا اور کس طرح آیا۔ تو ایک دن میں رات کو اٹھ کر رو رہا تھا تو میری والدہ محترمہ میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ تینوں کی ہویا ابھی، تو کیوں روئی جا رہے ہیں پتر، کی گل ہے، تینوں کسی نے ڈرایا ہے، تینوں کسی نے ماریا ہے، تینوں کسی نے دھمکی دیتی ہے؟ تو میں ان کے گلے لگ کے رونے لگ پڑا، اور میں نے کہا نہیں، مینوں دھمکی تے کسی نے نہیں دیتی، نہ ہی مینوں کسی نے ماریا ہے، لیکن نہ میں ماں جی مر جانا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، مر جانا ہے، کیوں مر جانا ہے بھی، تینوں کی تکلیف ہے، تینوں تے گھر چ میرا مطلب ہے کوئی اپنا تیرے نال بہیویئر ہے جہا نہیں۔ ہاں مار ویسے مینوں ضرور ماں کو سب تو زیادہ پیندی رہی اور اپنے باپ کو بھی پیندی رہی، لیکن ان کی مار کو کبھی بھی میں نے نیگیٹو نہیں لیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ میری اصلاح کے لیے ہے، اور مار ہمیشہ شرارتوں کی وجہ سے پڑتی ہے، جب آپ کام پر جو دھیان ہے آپ کا کم ہوتا ہے اور شرارتوں پر آپ کا دھیان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ صبح داتا صاحب جاؤ، وہاں پر دعا کرو اللہ کے حضور، اور یہ 20 روپے لے جو میرے طرف سے، 5 سے 10 روپے کے پھول اور اسی طرح مکھانے وغیرہ لے کر وہاں پر بانٹ دینا، اور باقی جو بچیں وہ گلے میں لنگر کے طور پر تم ڈال دو۔ اور اس وقت ویگن کا کرایہ تھا 2 یا 3 روپے، تو 10 روپے انہوں نے مجھے علیحدہ کرائے کے لیے دیے،
خدا کی قسم میں کھا کے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ میں جب ویگن میں بیٹھ کر بھاٹی داتا صاحب دربار اترا تو میں تمام راستے وہی ڈر کا عالم، وہی خوف میرے دل میں موجود تھا۔ میں وہاں پر گیا، میں نے نوافل ادا کیے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ میں اس پیارے ولی کے دربار پہ آیا ہوں، میری دعا کو سنیں، میرے جو دل کی تکلیفیں ہیں، اور ان کی وصالت سے میں نے ان کے لیے ان کے آگے بھی دعا کی کہ آپ میری مدد فرمائیں، آپ میرے اللہ سے میرے لیے مدد فرمائیں، اور یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے میرا، یا تو اس کو نکال دو یا پھر میں واقعہ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دعا مانگ کر جب میں باہر نکلا ہوں تو اسی 9 نمبر کی ویگن میں بیٹھ کے میں اپنے گھر آیا، اور خدا کی قسم دربار سے نکلتے ہی مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی خوف تھا۔ یہ میں سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایسے 5 واقعات جو کہ میرے اپنے گھر کے واقعات ہیں، اگر وہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا شروع کر دوں تو بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر دوست جو ہیں وہ لمبی بات کو اتنا لائک نہیں کرتے، لیکن یہ ایک حقیقت اور یہ ایک سچی حقیقت ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ آج اتنی بڑی دو ہستیوں کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر علامہ محمد اقبال کا ذکر نہ کیا جائے، جو کہ پاکستان کے بہت بڑے شاعر تھے اور سچے عاشق رسول تھے، اور علامہ خادم حسین رضوی ان کے سچے عاشق تھے۔ تو علامہ محمد اقبال کے چھوٹا سا شعر جو کہ بڑا ہی فیمس ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں اپنے پیارے نبی کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے تمام چاہنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور داتا علی حجویری کے لیے بھی میں اپنے دل سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ داتا علی حجویری لاہور کی شان ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ وہ شان رہیں گی۔ گئے بگئے میں ضرور ان ہستیوں پہ دوبارہ بھی بات کرتا رہوں گا۔ میری بات سمجھ آئے تو بات کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔